نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، بھائیو، عزیزو، اللہ کا شکر احسان کرم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے، رسول عطا فرمائے، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور ہر پہلو پر جو ہے ہر شعبہ ہے زندگی کا علم عطا فرمایا، تعلیم عطا فرمائی، احکامات عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، بھائی، بزرگوں، ہر انسان یہ سوچے کہ میرا وجود دنیا میں کیوں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ذریعہ کون ہے؟ دنیا میں آنے کے سبب اور ذریعہ کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ تو ماں باپ نہ ہوتے تو آج میں بھی نہ ہوتا۔ میرے ماں باپ تھے تو میں دنیا میں آیا۔ تو ماں باپ کی بہت قدر و منزلت ہے، بہت بڑی شان ہے میرے دوستو، بھائی، بزرگوں۔ یعنی اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں جتنی محبتیں ہیں، میاں بیوی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، اور جتنے بھی رشتے ہو سکتے ہیں، ان سارے رشتوں سے مضبوط رشتہ اور تعلق اللہ اور اللہ کے بندے کا ہے۔ میرے دوستو، بھائی، بزرگوں، اس کو یوں سمجھانے کی کوشش فرمائی گئی کہ اللہ پاک کو اپنے بندے سے جو محبت ہے، 70 ماؤں کی محبتوں سے کوئی اکٹھا کیا جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ تو ماں کی محبت کا ذکر کیا گیا، اس لیے ماں کی ایک محبت ہے۔ کہاں 9 مہینے پیٹ میں اس کو رکھنا، سردی گرمی برداشت کرنا، بچے کی خوشی کے لیے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دینا، بچے کی نیند کے لیے اپنی نیند قربان کر دینا۔ سردی کے موسم میں کپڑے اگر میسر نہیں ہیں تو بچے کو گرم کپڑے پہنانا اور گرم چادر اڑا دینا، خود چاہے ٹھنڈی میں ٹھٹکتی رہے۔ بچہ پیشاب کر دے اور کپڑے نہیں ہیں بچھانے کے لیے، خود پیشاب میں ٹھنڈی جگہ لیٹ جانا اور بچے کو وہاں سے فوراً ہٹا کے گرم جگہ پر یا صاف کپڑے پر یا بغیر پانی یا بغیر گیلے کپڑے پر لٹا دینا۔ اللہ اکبر، کیسی محبت ہے! اور فرمایا کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو چین ہی نہیں آتا ہے جب تک اس کو صحت نہ مل جائے۔ دعاؤں کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، پھر ڈاکٹر کے ذریعے سے، حکیموں کے ذریعے سے، کس طریقے سے بچے کو صحت مل جائے، اپنا کھانا پینا بھول جاتی ہے، اپنی اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ساری ضروریات بھول جاتی ہے اگر بچے کو کچھ تکلیف ہو جائے۔ بڑا ہو جائے، بچہ چلا گیا باہر کھیلنے کے لیے، ہر دل دھک دھک، کہاں چلا گیا میرا بچہ، کیسے ہو گیا، کہاں، فوراً ڈھونڈنے نکلے گی۔ دیر ہو جائے، پریشان ہو جائے گی۔ اگر کسی بیرون ملک چلا جائے بچہ، وہاں سے فون نہ کرے، کئی روز فون نہ آئے، بات نہ ہو، کوئی خط نہ آئے، تو ماں پریشان ہوتی تھی۔ پہلے زمانے تو چٹھیاں آتی تھی، خطوط آتے تھے، کب پہنچتے تھے؟ 15 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں خط پہنچتے تھے۔ تو ہر خط کا انتظار رہتا تھا، میرے بیٹے کا خط نہیں آیا، کافی دن ہو گئی، پتہ نہیں میرا بیٹا کیسا ہے، صحت کیسی ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، پردیس میں رہ رہا ہے، کتنا سخت کام کر رہا ہے، کتنا وزنی کام کر رہا ہے۔ ماں ہر وقت پریشان رہتی۔ تو میرے دوستو، بھائی، بزرگوں، ماں کی کیسی محبت ہے! ماں کی فرمایا کہ کسی ماں کا بچہ کھو جائے، اس کا بچہ کوئی لا کر اس کو ملا دیتا ہے تو ماں اتنا خوش ہوتی ہے، اس کو دعائیں دیتی جو اس کے بچے کو بلا کر لاتا ہے، ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ تو ایسی محبت ماں کی، تو اللہ پاک نے ماں کی محبت کا ذکر کیا کہ میں جو بندے سے محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے تو مجھے اب ایک بندے سے اتنا پیار، تو اللہ کتنا پیار ہوگا۔ تو ماں کی محبت کا ذکر کیا۔ میرے دوستو، بھائی، بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جایا کرتے تھے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ان کا کلمہ ہے، تو اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ جب کوہ طور پر تشریف لے جاتے اللہ سے بات کرنے کے لیے، احکامات لینے کے لیے، کارگزاری سنانے کے لیے، ویسے جب بھی بات کر سکتے تھے، تو میرے دوستو عزیزو، ان کی والدہ کا انتقال، والدہ زندہ تھی، بوڑھی تھی، وہ دعائیں کرتی رہتی تھی، تو والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا، موسیٰ سنبھل کر آنا، سنبھل کر چلنا، کہ اب تمہارے پیچھے اٹھنے والے جو ہاتھ ہیں وہ ختم ہو گئے، یعنی جو 2 ہاتھ تمہارے پیچھے اٹھتے تھے دعاؤں کے لیے،
اب وہ ہاتھ باقی نہیں رہے، تمہارے پیچھے دعائیں کرنے والی جو ماں تھی اب وہ چلی گئی اس دنیا سے، لہٰذا اب سنبھل کر آنا۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، ماں کی کتنی اہمیت ہے۔ اور میرے دوستو عزیز ہو، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پوچھا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، اس مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے موسیٰ فلاں بازار میں گوشت والا ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہوگا جنت میں، وہ تمہارا پڑوسی ہوگا جنت میں۔ تب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اس کا گوشت دیکھا، جب وہ گوشت بیچ رہا ہے، دکان جب بند ہونے لگی، گوشت مختلف جگہ گوشت لیا اور ساتھ چلا گیا۔ جب گھر گیا گوشت بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کہ اب آج تمہارا مہمان بن جاؤں؟ کہ ہاں چلو بھائی۔ وہ جانتا تو نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب وہ گھر لے گئے، اس گوشت کو پکایا، پکا کر کے ماں کو جو ہے کھلانے لگا، خود کھانے سے پہلے، بچوں کو کھلانے سے پہلے ماں کو کھلانے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ماں اتنا زور سے آواز بھی اس کی نہیں نکلتی ہے، زور سے آواز بھی نہیں نکلتی ہے، لیکن وہ کھاتی ہے، کھانے کے بعد پھر کہتی ہے کہ کان قریب کرو، اشارے سے کان قریب کرواتی ہے اور ان کے کان میں کوئی بات کہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم خدمت کر لیتے ہو، خدمت کرنے کے بعد یہ تمہاری ماں کیا کہتی ہے تمہیں؟ تو اس قصائی نے کہا، گوشت والے نے، بس جی ماں ہے نا، ماں محبت میں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے، بڑا پیار ہے مجھ سے، اس کو کچھ نہ کچھ دعائیں دیتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے۔ نہیں پھر بھی بتاؤ تو کیا کہتی ہے جب تم کان قریب لاتے ہو؟ تو کہتے ہیں جب میں خدمت کر لیتا ہوں، کھانا کھلا دیتا ہوں، تو پھر میری ماں مجھے کہتی ہے کہ بیٹا اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ اور جی ماں ہے نا جی، دعا کرتی رہتی ہے، اب کیا کرے، محبت میں ماں تو ماں ہے نا، اپنے بیٹے سے تو محبت ہوتی ہے، دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، ماں کی خدمت کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، خدمت کرنے پر جو ماں دعا دے رہی ہے قبول کر لی ہے، تو لہٰذا میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور میں نے اللہ سے پوچھا کہ میرا پڑوسی کون ہوگا جنت میں، تو اللہ پاک نے مجھے یہ فرمایا کہ فلاں قصائی ہے، اس کی وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ تو میں حیران تھا، کیا ہے؟ یہی ماجرا دیکھنے کے لیے آج میں تمہارے ساتھ آیا ہوں۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا کہ ایک صحابی کا باغ تھا، اور بھی جو زمینیں تھیں، اس وقت کھجور کے باغات ہوتے تھے، ان کا بوڑھا باپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اسی کھجوروں میں سے، باغات میں سے اپنی مرضی سے کچھ بانٹ دیتا تھا، خرچ کر دیتا تھا۔ اب بیٹوں کو جو ہے یہ بات گراں گزری، اور باپ کو کہنے لگا کہ آپ کیسے ہیں، آپ میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر جو ہے خرچ کر دیتے ہیں، میں حضور علیہ السلام سے شکایت کروں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا اپنے باپ کو، راستے میں باپ نے دل میں یہ کہا، اے اللہ یہ بچہ تھا، میں نے گود میں کھلایا، میں نے پلایا، کندھے پر بیٹھ کر میں نے اس کو گھمایا، کیا کیا کہتا تھا، یہ میں اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتا تھا، اپنی میں نے ضرورتوں کو، پیٹ کی ضرورتوں کو، جسمانی پہننے کی ضرورتوں کو پیچھے کیا اس کی خاطر، آج یہ میرے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ میرے مال میں سے ایسے خرچ کر دیا۔ اب یہ گنگناتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں، تو اللہ پاک تو عالم بذات الصدور ہے، دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے وہ ساری باتیں کہ اس بوڑھا دل میں کیا کہہ رہا تھا، کیا گنگنا رہا تھا، تو وہ سب حضور علیہ السلام سے وحی کے ذریعے بتا دی، ساری باتیں شیئر کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ بھائی تم پہلے بتاؤ تو دل میں کیا کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ کوئی بات، کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں تم وہ بتاؤ جو تم دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، بوڑھے نے جو باتیں کرنا شروع کی، جو مجمع تھا، اس سب کو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس لڑکے سے کہا، اے لڑکے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، اس مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اور تیرا جتنا بھی مال ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے۔ میرے دوستو، آپ علیہ السلام نے یہ بات سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ تیرا باپ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا، دنیا میں آج جو تیرا وجود ہے، تیری پہچان ہے، اور لوگ تجھے جانتے ہیں، تو یہ سب تیرے باپ کی برکت سے ہے، آج تم ایسے کہتے ہو۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
اور باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جن کے والدین ابھی زندہ ہیں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان کے سر میں تیل کی مالش کریں، پاؤں دبائیں، اور جب گھر سے باہر جائیں ان سے ان کا چہرہ دیکھ کر سلام کر کے باہر جائیں، جب آئیں تو ان سے پہلے ماں باپ سے ملیں، ان کو سلام کریں، ان کی دعائیں لیں۔ میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، یہ ایسی دولت ہے اگر چھوٹ گئی، ہاتھ سے چلی گئی تو پھر کہیں ملنے والی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو آج کل کے زمانے میں جیسے بیٹیاں ہیں، ماں کو جھڑک دیتی ہیں، آنکھیں دکھاتی ہیں، بیٹے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، ایسا نہ ہو، اللہ کرے۔ میرے دوستوں، بھائی، ہم سب مل کر جو ہے اس کی دعا کریں کہ ہماری ساری اولادیں نیک اور صالح ہو، اور ہم سب جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے والے، ان سے دعائیں لینے والے بن جائیں۔ میرے دوستوں، وقت گزر جائے گا، مرنے کے بعد جو ان کی خدمت پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ میرے دوستوں یہاں دکھایا نہیں جا سکتا۔ امید ہے کہ اس بات پر خود بھی عمل کریں گے اور اس بات کو آگے بھی پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔